بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 351 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم فصل فی مسائل شتیٰ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کی اس سبق میں ہم مسائل شتیٰ میں سے قضاء، اقرار اور ہبہ سے متعلق متفرق مسائل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: اذا قضى القاضي في حادثة ببينة ثم قال رجعت عن قضائي او بدا لي غير ذلك او وقعت في تلبيس الشهود او ابطلت حكمي ونحو ذلك لا يعتبر، والقضاء ماز إن كان بعد الدعوى صحيحة وشهادة مستقيمة. خبأ قوما ثم سأل رجلا عن شيء فأقر به وهم يرونه ويسمعون كلامه وهو لا يراهم، جازت شهادتهم وإن سمعوا كلامه ولم يروه لا. باع عقارا وبعض أقاربه حاضر يعلم البيع ثم ادعى لا يسمع. وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالبت ورثتها مهرها منه وقالوا كانت الهبة في مرض موتها. وقال في الصحة فالقول له أقر بدين أو غيره ثم قال كنت كاذبا فيما أقررت وحلف المقر له ما كان كاذبا فيما أقر ولست بمبطل فيما تدعيه عليه. الإقرار ليس بسبب للملك. قضى القاضي في حادثة ببينة سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر قاضی نے کسی پیش آنے والے واقعے میں گواہوں کی گواہی سے فیصلہ سنا دیا، اب فیصلہ سنانے کے بعد اور مدعی کو اس کا حق ملنے کے بعد قاضی کہتا ہے میں اپنے فیصلے سے رجوع کرتا ہوں، یا کہتا ہے مجھے اس فیصلے کے علاوہ دوسری رائے حق معلوم ہوئی لہذا میں فیصلے کو بدلنا چاہتا ہوں، یا وہ کہتے ہیں میں گواہوں کی داؤ میں چال میں آ گیا، حقیقت تو یہ نہیں ہے لہذا میں فیصلے کو منسوخ کرنا چاہتا ہوں، یا اپنے فیصلے کو باطل کرنا چاہتا ہوں، یا اس جیسے دیگر الفاظ کہے کہ میں اپنے فیصلے سے رجوع کرنا چاہتا ہوں یا اپنے فیصلے کو فسخ کرنا چاہتا ہوں، تو ان تمام صورتوں میں قاضی کی اس رجوع کو نہیں سنا جائے گا۔ جو فیصلہ وہ کر چکا ہے وہ فیصلہ برقرار رہے گا، کیونکہ اس فیصلے سے اب مدعی کا حق متعلق ہو چکا ہے۔ اب قاضی کا بعد میں یہ کہنا کہ یہ فیصلہ برحق نہیں تھا یا میں فیصلے کو رد کرتا ہوں یا فسخ کرتا ہوں، تو یہ اس کی ایک ایسی رائے ہے جو بغیر بینہ کی ہے، اور پہلی رائے جو فیصلہ یہ سنا چکا ہے اس رائے کے ساتھ قضا بھی ہے، تو لہذا اس رائے کو ترجیح دی جائے گی، دوسری رائے قابل قبول نہیں ہوگی۔ فرماتے اذا قضى القاضی فی حادثة ببینة، جب قاضی کسی واقعے میں بینہ سے فیصلہ سنا چکا، ثم قال رجعت عن قضائی، پھر بعد میں کہتے ہیں میں اپنے فیصلے سے رجوع کر چکا، او بدا لی غیر ذلک، یا اس کے علاوہ مجھے کچھ حق ظاہر ہوا، او وقعت فی تلبیس الشہود، یا کہتے ہیں میں تو گواہوں کی چال میں آ گیا تھا، او ابطلت حکمی، یا کہتے ہیں میں اپنے فیصلے کو باطل کر چکا ہوں، ونحو ذالک، جیسے دیگر الفاظ کہتا ہے، لا یعتبر، تو اس کی یہ الفاظ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یعنی قاضی کی اس قول کو نہیں سنا جائے گا، کیونکہ اس کی گزشتہ رائے جو تھی اس کے ساتھ تو ایک قضا متعلق ہو چکی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس سے اب مدعی کا حق ثابت ہو چکا ہے، تو مدعی کے حق کو ہم اب باطل نہیں کر سکتے۔ والقضاء ماض ان كان بعد دعوى صحیحة وشهادة مستقیمة، بس اگر دعویٰ وہ صحیح ہو یعنی صحیح طور پر دعویٰ کیا ہو اور شہادت مستقیمہ صحیح گواہوں سے اس دعویٰ کا ثبوت بھی ہو چکا ہو، تو وہی قضا، وہی فیصلہ، وہی آرڈر برقرار رکھا جائے گا۔ والقضاء ماض، وہی قضا وہی فیصلہ جاری رکھا جائے گا، ان کا بعد دعویٰ صحیحات، اگر وہ صحیح دعوے کے بعد ہوا، شہادت مستقیمت، اور درست گواہی کے بعد ہو۔
ہاں اگر اس کی ایسے گواہوں کی گواہی سے وہ فیصلہ سنایا ہو جو گواہ جو ہے وہ غیر عادل ہو یا وہ غلام ہو یا جو ہے ایسے دعویٰ ہو جو دعوی درست نہ ہو یا قاضی کا فیصلہ ایسا فیصلہ ہو جس سے وہ مذہب سے نکل چکا ہو دیگر مذاہب پر اس نے فیصلہ سنایا ہو تو پھر اس صورت میں رجوع کرنے کا اور اپنے گزشتہ فیصلے کو فسخ کرنے کا اس کو اختیار ہوگا. خبأ قوم ثم سأل رجل عن شيء فأقر به وهم يرونه ويسمعون كلامه. اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص چند لوگوں کو کسی کمرے میں چھپا کر دیوار کے پیچھے بٹھا دے کہ وہ شیشے سے یا روشن دان سے اس کمرے کو یا برآمدے کے حال کو دیکھ رہے ہوں، برآمدے کے حال کو دیکھ رہے ہو کہ برآمدے میں وہ کسی شخص کو پکڑ کر اس سے اقرار دلوا رہا ہے، بھئی بتاؤ میرے گھر سے اتنا مال آپ نے چوری کیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ میں نے چوری کیا ہے، میں نے آپ کے 1 لاکھ روپے لیا ہے، میں آپ کو دے دوں گا اور لہذا آپ کے 1 لاکھ روپے میرے پاس ہے یا آپ کی فلاں گاڑی میرے پاس ہے یا آپ کا فلاں جانور جو چوری ہوا ہے وہ میرے پاس ہے. یہ سارا اقرار کر رہا ہے اور جو لوگ چپ کر بیٹھے ہوئے ہیں شیشے سے یا روشن دان سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی بات سن رہے ہیں، اور یہ لوگ جو چپ کر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس بندے کو دیکھا اور اس کے اقرار کو سنا تو فرماتے ہیں بعد میں اگر یہ اس مقر کے اقرار پر گواہی دے تو یہ گواہی دے سکتے ہیں. ہاں اگر یہ لوگ جو چپ کر بیٹھے ہوئے یہ ایسی بڑی دیوار کے پیچھے ہیں کہ ان کو وہ مقر نظر نہیں آ رہا البتہ اس کی آواز سنائی دے رہا ہے تو اس صورت میں آواز چونکہ ایک دوسرے کی مشابہ ہوتی ہے، النغمۃ یشبہ النغمہ، یعنی ایک آواز دوسرے کی مشابہ ہو سکتی ہے، تو صرف آواز سننے کی بنا پر وہ ایک پھر جو ہے اس مقر کے اقرار پر گواہی نہیں دے سکتے جب تک کہ بالکل دیکھا نہ ہو. ہاں اگر انہوں نے باریک پردہ ہے، بالکل بڑی دیوار نہیں ہے بلکہ ویسے بیچ میں کچھ آڑ ہے، اس کو دیکھ تو نہیں رہے لیکن 100% پہچان رہے ہیں چال چلن سے گفتگو سے کہ یہ وہی بندہ ہے جو اقرار کر رہا ہے، کسی بھی قسم کا ان کو اشتباہ نہیں ہے، پھر جو ہے یہ اس کے اقرار پر گواہی دیتے ہیں، پھر گواہی درست ہوگی. فرماتے خبأ قومن اگر کوئی شخص چند افراد کو چھپا کر بیٹھائے، خبأ کا معنی آتا ہے چھپانا، ثم سأل رجلا پھر ان کے آنکھوں کے سامنے کسی بندے کو بیٹھائے اور اس سے سوال کرنے لگے عن شیء کسی چیز کے بارے میں، فاقر به پس وہ مسئول اس چیز کے اقرار کریں، وہم یرون اس حال میں کہ یہ چھپ کر بیٹھنے والے لوگ اس مقر کو دیکھ رہے ہوں، ویسمعون کلامہ اور اس کی باتیں سن رہے ہوں، وہو لا یراہم لیکن مسئول کو اور اس مقر کو یہ لوگ نظر نہ آ رہے ہوں اور یہ اس کو نہ دکھائی دے رہے ہوں، جاز شہادتہم تو ایسے لوگوں کا اس مقر کی گواہی پر اور اقرار پر گواہی دینا یہ جائز ہوگا. وَإِن سَمِعُوا كَلَامَهُ ہاں اگر یہ چپ کر بیٹھنے والے اس مقر کی باتیں تو سن رہے ہوں، وَلَمْ يَرَوْهُ لیکن اس کو دیکھ نہ پا رہے ہوں، لا تو اس صورت میں پھر ان کی گواہی دینا یہ جائز نہ ہوگی. باع عقارا وبعض اقاربه حاضر يعلم البيع ثم ادعى لا يسمع. اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زمین بیچ دے اور یا گھر بیچ دی یا کوئی پلاٹ وغیرہ بیچ دے، بیچنے کے بعد مشتری اس پر قبضہ کر لے، اپنے لیے اس میں کھیتی باڑی کریں یا جو ہے اس گھر میں رہائش اختیار کر لیں، اس شخص کے بائی کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ میں اس کا بیٹا یا کوئی بائی وغیرہ اٹھ کر کہتا ہے یہ تو میرا تھا اور یہ ہمارے وارث نے ویسے غلطی سے بیچ دیا لہذا ہم یہ واپس لینا چاہتے ہیں، لہذا یہ ہمیں واپس کر دو، تو ان کا یہ دعویٰ نہیں سنا جائے گا. وبعض اقاربہ اور بعض باع عقارن اگر کوئی شخص زمین بیچ دے، وبعض اقاربہ حاضر بعض رشتہ دار اس کے حاضر ہوں، دیکھ رہے ہوں بیع و شراء کو، یعلم البیع بیع سے خوب واقف ہیں، ثم ادعا پھر بعد میں دعویٰ کر لے اس زمین کے بارے میں، لا یسمع
تو ایسے لوگوں کی دعویٰ جو ہے وہ نہیں سنا جائے گا، ان کے دعوے کا اعتبار نہیں۔ عزیز طلبہ، آج کل ہمارے جو ہے عرف میں اسی طرح ہے، ایک زمین ہے جو سال ہر سال ایک بندہ کا رہا ہوتا ہے، استعمال کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے پڑوسی میں ہمارے چچے کی زمین ہے، وہ کئی سالوں سے میری زندگی یعنی تقریباً 30 سالوں سے وہ کا رہا ہے، جب تک کہ میں دیکھ رہا ہوں اسے، جبکہ اب کچھ لوگ اٹھ کر آ رہے ہیں، کہہ رہے کہ ہمارے دادا نے جو ہے بیچی نہیں تھی اور یہ ہماری زمینیں ہمیں واپس کر دو۔ تو فرماتے ایسے لوگوں کا دعویٰ لا یسمع سنا نہیں جائے گا، یہ 30 سال تک یہ لوگ کہاں تھے۔ وہاب تو ماہ رہا، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ہبہ سے متعلق مسائل ذکر فرما رہے ہیں۔ وہبت مہرہا لزوجہا فماتت فطالبت ورثتها مہرہا منہ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر عورت نے اپنا مہر ہبہ کر لیا اپنے شوہر کو، شوہر نے ہبہ قبول کر لیا، پھر عورت دنیا سے رخصت ہوگی، اللہ کو پیاری ہو گئی، اس کے بعد اس کے ورثہ نے مطالبہ کیا، عورت کے ورثہ نے کہ بھئی وہ مہر ہمیں دے دو، شوہر سے کہا، شوہر نے کہا بھئی وہ تو مجھے وہ ہبہ کر چکی ہے، اور ورثہ ہبہ سے انکار کرتے ہیں یا اقرار تو کرتے لیکن کہتے ہیں کہ اس نے مرض الموت میں ہبہ کیا لہذا اس کا اعتبار نہیں، شوہر کہتے ہیں نہیں وہ تو حالت صحت میں ہبہ کیا ہے، تو اس صورت میں شوہر کا قول ہی معتبر ہوگا۔ وہبت مہرہا لزوجہا، اگر عورت نے اپنا مہر اپنے شوہر کے لیے ہبہ کر چکی، فماتت پھر وہ فوت ہوگی، فطالبت ورثتہا مہرہا، اس عورت کی ورثہ نے شوہر سے اس کے مہر کا مطالبہ کیا، وقالو، اور ورثہ نے کہا کانت الہبۃ فی مرض موتہا، ہبہ مرض موت میں تھا لہذا وہ قابل قبول نہیں، وقال فی صحت، شوہر کہ نہیں وہ تو صحت میں تھا، فالقول لہم، تو قول شوہر کا معتبر ہوگا، اس لیے کہ یہ ورثہ اس شوہر پر مہر کے لازم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور شوہر اس کا انکار کر رہا ہے، تو لہذا شوہر کا قول مع الیمین معتبر ہوگا۔ اقر بدین او غیرہ ثم قال كنت كاذبا فيما اقررت، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اقرار سے متعلق مسائل ذکر فرما رہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید نے اپنے اوپر کسی کے لیے دین کا اقرار کر دیا یا غیر دین کے علاوہ کسی اور چیز کا اقرار کر دیا، پھر بعد میں کہا میں تو ویسے جھوٹ بول رہا تھا لہذا میرے اوپر کسی کا کوئی دین یا کوئی چیز لازم نہیں، تو اس صورت میں اب مقر کا قول معتبر ہوگا یا مقر لہو کا، تو فرماتے مقر لہو کا قول معتبر ہوگا اور اس کو قسم دی جائے گی کہ وہ اس بات پر قسم اٹھائے گا کہ ما کان کاذبا فی ما قرر، کہ جو اقرار یہ کر چکا تھا زید اس میں یہ جھوٹا نہیں ہے بلکہ سچا ہے، میرا اتنا دین یا میری فلاں چیز اس کے ذمہ ہے، اور ساتھ قسم میں یہ بھی کہے کہ بھئی میں کوئی باطل دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میں حق بات بتا رہا ہوں۔ جب یہ قسم اٹھا لے تو مقر سے وہ چیز دلوا کر مقر لہو کو دے دی جائے گی۔ اقر بدین، اگر کوئی شخص دین کے اقرار کرتے ہے غیر ہی یا غیر دین کا، ثم قال، پھر مقر کہتے ہیں کنت کاذبا فیما اقررت، میں تو اقرار میں جھوٹا تھا، حلف المقر لہو، مقر لہو کو قسم دی جائے گی ما کان کاذبا فیما اقرر، اس بات میں کہ وہ اپنے اقرار میں جھوٹا نہیں تھا، ولست بمبتل فیما تدعیہ علیہ، اور مقر کو یہ کہا جائے گا کہ تو قسم میں یہ کہے کہ تو باطل پر نہیں ہے اس بات میں جو تو اس کی طرف منسوب کر رہا ہے، جو تو دعویٰ کر رہا ہے اس پر۔ یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ نے مخاطب کے صیغے ذکر کیے ہیں، لیکن بعض کتابوں میں ہے کہ یہاں پر متکلم کے صیغے ہونے چاہیے، وَلَسْتُ بِمُبْتِلٍ فِي مَا أُدَّعِيهِ عَلَيْهِ، جو دعویٰ میں اس پر کر رہا ہوں اس میں باطل پر نہیں ہوں۔ الاقرار لیس بسبب للملک، عزیز طلبہ یہ جو جملہ ہے یا تو گزشتہ سے پیوست ہے، اور اس صورت میں یہ ہوگا کہ الاقرار لیس بسبب للملک، اس صورت میں اس کا یہ اقرار محض ملکیت کا سبب نہیں بنے گا جب تک کہ مقر لہو جو ہے وہ قسم نہ اٹھائے، اور یہی ہے کہ یہ مستقل ہے، اور اس مصنف علیہ الرحمہ یہ ضابطہ بتا رہے کہ الاقرار لیس بسبب للملک، کہ کسی شخص کا اقرار کرنا یہ ملکیت کا سبب نہیں بنتا، لہذا اگر کوئی شخص غلطی سے اقرار کر لے، مثلا زید نے اقرار کر لیا کہ فلاں شخص کا مجھ پر 1 لاکھ روپے دین ہے،
اور وہ حقیقت میں موجود نہ ہو، تو اب مقرلہ کے لیے یہ 1 لاکھ روپے محض اقرار سے ملکیت کا سبب نہیں بنتا، اس کے اقرار کرنا اس کی ملکیت کا سبب نہیں بنتا۔ اگر حقیقت میں ہے تو مقرلہ لے لے، اگر حقیقت میں نہیں ہے تو اس کے لیے لینا یہ جائز نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے قضا، ہبہ اور اقرار سے متعلق مسائل پڑھے، آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔